ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں. اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے. ہمیں نہیں ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا. ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے, چاروں میں دھاندلی نکلی. تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی 2013 کے الیکشن کے اوپر, جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے, ای وی ایم مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں, جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں, وہ جو ساری چیزیں ہوتی وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج آپ کچھ اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا جس طرح بائی الیکشن, جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی, اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا پاکستان کی, اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب, جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو, تو ہماری جو موٹیویشن تھی, جو میری موٹیویشن تھی وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب, ہم نے یہ کیوں, میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے اپنے یوتھ کے لیے سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے, لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, علامہ اقبال اور قائد اعظم, انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی, اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے, انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے, مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے.
تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن امپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین امپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں جو ہندوستان میں فلسفیز تھی ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا. ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں. اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا. تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری. اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز. تو اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی. اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں. اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا، ڈالرز کی کمی تھی. ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا، کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا. اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھ ہی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا، ہم سب نئے تھے، ٹیم نئی تھی، تجربہ نہیں تھا. تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. تکلیف دہ تھے، اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں، میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو. ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے، آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، کرایہ دار آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، قرضے لیے ہوئے ہیں. تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے: اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو. خرچے جب کم کرتا ہے، اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے اس کو آپ کو نکال کے دوسرے اس سکول میں گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل، اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے. وہ جو بھی ملک جو بھی گھر اس سچویشن میں ہوتا ہے
اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی. تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے. لوگوں کو تکلیف ہوئی, عوام بڑی مشکل سے گزری, اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے, اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا. کوئی بھی ملک لے لیں, جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی, جب ترکی کو, جو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے, ان کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے. تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے, جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے. ایک تو اکنامک چیلنج تھا, دنیا میں باہر گئے, پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی. میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح یو اے ای نے ہماری مدد کی, سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی, چائنا نے ہماری مدد کی. اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا. ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کی یہ سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لائبلٹیز, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا. جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے, ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے, اور آئی ایم ایف کے پاس بھی اس لیے جاتی ہیں. ہم نے شروع میں جب ہماری آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز تھی, ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے, کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو آئی ایم ایف کنڈیشنز لے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی, اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی. اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے, لیکن آخر ہمیں جانا پڑا. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی, اور اس سے عوام کو تکلیف تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے, کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر, ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا. تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. میں آج پھر سے, میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی این سی او سی, اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو. ڈاکٹر فیصل کو, اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی, پاکستان آرمی, انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی. جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس, اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی, ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں, ایران میں دیکھیں, بدقسمتی سے ابھی افغانستان دیکھیں, ہندوستان دیکھیں, آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے, تو ساری, اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے, لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پہ, کیونکہ اللہ نے, ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے, اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے, اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہم جس طرح نکلے اس سے, اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں, یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ, کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے, ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے. کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے, فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہ پس جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر فوڈ لائن, دنیا کا امیر ترین ملک, کھانے کے لیے لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی, کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ,
بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے، لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے. لیکن میرا یہ مان ہے کہ جو ہم نے جو فیصلہ کیا. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کو بات کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ انتخابی اصلاحات اپوزیشن یا حکومت کا معاملہ نہیں بلکہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. 1970 کے بعد تمام انتخابات تنازعات کا شکار ہوئے. اپوزیشن کو درخواست کروں گا کہ انتخابی اصلاحات پر بات کرے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انتخابی اصلاحات نہیں کریں گے تو ہر الیکشن متنازع ہوگا. وقت آ چکا ہے کہ اب کوئی بھی الیکشن لڑے تو دھاندلی کی فکر نہ ہو. ضمنی اور سینٹ الیکشن بھی متنازع ہوئے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہے تو وزیر اعظم سننے کے لیے تیار ہیں. شوکت ترین نے میرے ویژن کے مطابق بجٹ پیش کیا. اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکی ویژن سے پیچھے ہٹے تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جائے گا. ہم نے معیشت کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں. کورونا کی صورتحال سے ملک مشکل وقت سے گزرا. دوست ممالک نے ہمیں دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. سعودی عرب، چین اور UAE نے ہماری مدد کی. معیشت مشکل میں تھی کہ کورونا بھی آ گیا. وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا. کوشش کی کہ IMF کے پاس نہ جائیں لیکن ہمیں مشکل فیصلے کرنا پڑے. وزیر اعظم عمران خان نے آج اہم معاملے پر گفتگو کی. قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپوزیشن کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اپوزیشن سے درخواست کروں گا کہ انتخابی اصلاحات پر بات کرے. انتخابی اصلاحات اپوزیشن یا حکومت نہیں، جمہوریت کے مستقبل کی بات ہے. وزیر اعظم نے اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر بات کرنے کی دعوت دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کی اگر کوئی تجاویز ہیں تو وزیر اعظم سننے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ وزیر اعظم نے اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور مبارکباد دی، اور یہ بھی کہا کہ معیشت کے لیے مستحکم کرنے کے لیے بڑے مشکل اقدامات کیے. یہ سوچ کے کہ جو ہمارا دہاڑی دار ہے، ہمارے مزدور، ہمارا ڈیلی ویجر جو کہ ویکلی ویجر، وہ گھر میں کھانا ہی تب آتا ہے جب اگر وہ مزدوری کرے. ہم نے جو بڑی جلدی فیصلہ کیا کنسٹرکشن کھولنے کا، اور پھر جو اپنا سارا ایگریکلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے پوری طرح کھولنے کی کوشش کی جلدی سے جلدی. جو وہ ہمارا فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں، اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی اور جلدی، میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے، اور پھر ہمارا اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا، انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی. ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی. ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی. اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1,20,00,000 لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے، جو کہ آج ورلڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ احساس پروگرام کی افیکٹونیس. ہاں سوری، میں یہ کلیئر کر دوں، 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے. سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے. تو اسپیکر صاحب، ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے. اکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی، اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤنز یعنی ریسٹرکٹ کر کے ہاٹ سپاٹس کی طرف گئے، لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا. لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں، کیونکہ وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا. لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا، ادھر بھی ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا. انہوں نے باقاعدہ فخر امام فوڈ سیکیورٹی سے انہوں نے جا کے اس کو سپروائز کیا. اس میں بھی سب انوالو تھے، جس طرح ہماری NCOC تھی. تو لوکسٹ سے بھی اللہ نے ہمیں بچایا اور بڑی محنت کی. عید پہ بھی لوگوں نے کام کیا. تو اسپیکر صاحب، ہم اللہ کا شکر ہے، یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں، گندم کی، چاول کی، مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں. اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری. اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی. اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا
ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے جو یہ شوگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے، یہ نہ ہو کہ 1 سال کے بعد پیسہ ملے اور پورا پیسہ ملے، جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے. کیونکہ گورنمنٹ نے یہ انفورس کیا، پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس. کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی، ایک تو اللہ کا کرم ہے موسم بھی ٹھیک رہا، لیکن یہ بھی ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا اور وہ پیسے کو انہوں نے ری انویسٹ کیا. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر، اور جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، کہ یہ ایک بہت بڑی جلدی ریزلٹس آ سکتے ہیں، جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری، اس کو انسینٹیوائز کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس 1 سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اسپیکر صاحب، جو جون کا مہینہ تھا، جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے، جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. ہم نے باقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ، اور خاص طور پہ ہاؤسنگ، تو جتنے 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے یہ جو گروتھ ریٹ ہماری بڑی آخر میں، یہ اللہ کا کرم تھا. اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں، اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر. دیکھیں، فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ. ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے، اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ اسمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں. پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری 9% گروتھ ریٹ ہوئی ہے. اسمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس قرضے نہیں دیتے. اب ان کے لیے فائنانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو قرضے دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا. ان کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کریں، اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری چلنے کا، اس کا وہ رجسٹری نہیں ہوتے ڈر کے ریگولیشن سے. تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو. جو ایگریکلچر ہے اس میں ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا، کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے. کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا، سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں ہم. اور جو چھوٹا کسان ہے، چھوٹے کسان کو جو 13 ایکڑ سے کم کسان ہے، اس کو ڈائریکٹ سبسیڈائز کریں گے، ان کو کھادوں کے اوپر، ان کی پیسٹیسائڈز کے اوپر. پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے، اب 3 سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی، ان کو ڈائریکٹ مدد کریں گے. تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ مدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے. پھر جو بھی اس باری فائنانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے $60 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے، 60 ارب روپیہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے، جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں 1.5 ارب تھا. تو یہ جو 60 ارب ہے اور اس کے اوپر جو 100 ارب کی چھوٹ دی ہے ٹیکسز کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر پہ، کوشش یہ ہے کہ اب ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، ریسرچ، سیڈ ڈیولپمنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹیوٹی ہے ہماری. تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس بار ریزلٹس آئے ہیں، اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے، کیونکہ ہم اب
फूड इंपोर्टर बन चुके हैं। गंदम भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, और एडिबल ऑयल तो खैर पहले भी हम इंपोर्ट करते थे। तो अब हमारी कोशिश ये है कि इनकी पहले तो अपनी पैदावार बढ़ाएं ताकि आगे बढ़ते हुए आबादी के लिए हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, लेकिन उसके अलावा अपनी प्रोडक्ट, उसके अलावा जो किसान है उसको डायरेक्ट छोटे किसान को सब्सिडाइज करें, क्योंकि असल हमारा 70% तो छोटा किसान है, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके पास पैसा नहीं होता, वो आर्थिक से फंस जाता है। और उसकी हमने किसान की और मदद करने के लिए क्या फैसला किया, किसान मार्केट्स, ये चाइना से हमने देखा है कि उन्होंने वर्चुअल मार्केट्स बनाए हुए हैं जो किसान और होलसेलर या रिटेलर को वो इकट्ठा कर देते हैं। वो डायरेक्टली किसान सप्लाई करता है रिटेल को, उसको लोगों को भी सस्ती चीजें मिलती हैं, बीच में जो मिडलमैन उड़ जाता है, और किसान को भी ऊंची प्राइस मिलती है। इसके ऊपर अब इंशाल्लाह हम पूरा काम कर रहे हैं। फिर जी, पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है दूध। अब दूध एक ऐसी चीज है जो कि एक बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है। अब मसला ये बना हुआ है, कैल्शियम है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो खुला दूध बिकता है वो ज्यादातर कंटेमिनेटेड है, और फिर जब हम उनको जो कंटेमिनेटेड दूध को हटाते हैं तो उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। तो हम इस नतीजे पे आए हैं कि इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इनकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट करें गायों की और भैंसों की, और उसके लिए हम बाहर से अब यही बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं जो जिससे इनकी हम जीन्स को इंप्रूव कर सकें। इंशाअल्लाह ये हम समझते हैं कि 1-2 सालों के अंदर, 2 सालों में इसका इंपैक्ट पड़ जाएगा, और इसके लिए हमने काफी पैसे रखे हुए हैं कि हमारा जो लाइफ स्टॉक है उसको इंप्रूव हो। इतनी ज्यादा हमारे पास गाय भैंसे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत चाइना में 6 गुना ज्यादा उनको वही दूध लेती है गाय से जिस पाकिस्तान के मुकाबले में। तो अगर हम दुगना भी कर लें तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा हमारी जो इंपॉर्टेंट है दूध सप्लाई के लिए। अच्छा स्पीकर साहब, अब मैं वापस रिवर्ट करता हूं कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें उन असूलों के ऊपर वापस जाना चाहिए जिस विजन के मुताबिक पाकिस्तान बना था। जो ये 3 चीजें हैं, इंसानियत, इंसाफ और खुददारी। सबसे पहले तो मुझे इस बजट में सबसे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा पैसा हमने सोशल प्रोटेक्शन के लिए दिया है। हमारी तारीख में कभी इसके करीब भी रिसोर्सेज कभी भी निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए नहीं किया। जो मदीना की रियासत में जो असूल रखा गया था, पैसे नहीं थे अभी उनके पास। शुरू में मदीना में मुसलमान बड़े गरीब थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ही कह दिया कि हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि जो कमजोर तबका है, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, जो माजूर हैं, गरीब हैं, इनको रियासत ने इनकी जिम्मेदारी ली थी। ये पहली दफा दुनिया में एक वेलफेयर स्टेट बनी थी। तो पाकिस्तान शुरू से ही हमें जिस तरफ जाना चाहिए था हम नहीं गए, हम दूसरी तरफ चले गए। हमने कहा पहले पैसा आएगा फिर वेलफेयर स्टेट बनेगी, कि जो ऊपर से जो वर्ड यूज किया जाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, पैसा होगा तो फिर वो पैसा नीचे आएगा। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट मदीना की रियासत में नहीं था। पहले उन्होंने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की, पहले रियासत ने उनको ऊपर उठाया और फिर खुशहाली आई। असल में जो ईमान वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि कामयाबी तो अल्लाह ने देनी होती है, कोशिश इंसान करता है, वो देखता है, वो फिर से मैं ये कहूंगा वो गरीब की आवाज सुनता है। जब आप निचले तबके की मदद करते हैं, दुखी इंसानियत की, ऊपर वाले से बरकत आती है। और ये हमारे सामने मैं 2 मिसालें देना चाहता हूं स्पीकर साहब। चाइना और हिंदुस्तान दोनों की आबादियां 1 अरब से ज्यादा है।
35 साल पहले चाइना तकरीबन उधर ही खड़ा था जिधर हिंदुस्तान खड़ा था। आज चाइना किधर चला गया और हिंदुस्तान किधर है? उन्होंने क्या किया और जो हिंदुस्तान ने नहीं किया? हिंदुस्तान में भी हालात बेहतर हुए, हिंदुस्तान में भी उन्होंने पिछले 30 साल में तरक्की की, लेकिन हिंदुस्तान में अमीर और गरीब में फासला बढ़ता गया। आज वहां गुर्बत भी है और सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। चाइना ने क्या किया कि उन्होंने फैसला किया, जो मदीना की रियासत में फैसला किया दुनिया के अजीम लीडर ने, कि हम सबसे पहले निचले लोगों को ऊपर लेके आएंगे। और हम चाइना गए और हमने देखा उन्होंने क्या क्या जो तरीके इख्तियार किए अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। तो स्पीकर साहब, ये दुनिया में एक मोजज़ा है। 70 करोड़ लोगों को उन्होंने 35 साल में गुर्बत से उठा के ऊपर ले गए। और अभी इसी साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि चाइना में हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी। ये दुनिया की तारीख में इतना ये कभी हुआ ही नहीं है, मोजज़ा है। लेकिन जैसे जैसे वो गरीबों को ऊपर लेते गए, चाइना भी एक इकोनॉमिक जायंट और सुपर पावर बन गया। हिंदुस्तान ने, उसके पास भी उतनी बड़ी मार्केट थी, लेकिन उन्होंने ये स्टेप्स नहीं लिए। तो एक स्कॉलर थे मोहम्मद अब्दू, बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर थे। वो जब यूरोप से 100-125 साल पहले जब वो वापस आए मिस्र, तो उन्होंने मिस्र में कहा कि यहां मुसलमान तो बड़े हैं, लेकिन यहां इस्लाम बहुत कम है। और जब यूरोप गए, यूरोप में जो मैंने देखा, मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। कहने का मतलब यह है कि जो भी उन उसूलों के ऊपर चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। आज आप स्कैंडिनेवियन ममालिक में चले जाएं, सबसे बेहतर, अगर मैं दुनिया में फिरा हूं तो इंसानियत का निजाम आज स्कैंडिनेविया में। आप वहां खुशहाली देखें कैसी है और उनकी इंसानियत देखें कैसी है। हर इंसान की कदर है, उससे भी आगे चले गए हैं, जानवरों की कदर है वहां। और वो भी, मैं कह दूं कि वो भी हजरत उमर का कॉल था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत में भूखा मरता तो मैं जिम्मेदार हूं। यानी ये है इंसानियत का तकाजा। और उन मुल्कों में जो हम जिनको मुसलमान नहीं कहते, लेकिन मुसलमान मुल्कों में आप देख लें, हमारे मुल्क में देख लें कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। कोई सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है। हमारा आज फैमिली सिस्टम ना हो, हमारा खानदानी निजाम ना हो, तो यहां तो लोग भूखे मरते रहे। हमें तो आज अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम ने बचाया हुआ है। कोई बेरोजगार होता है तो अंदर ले लेते हैं, सारी फैमिली उसका ध्यान रखती है। हमारे तो कुछ सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं पहली दफा जब बरतानिया गया तो मैंने तो पहली दफा देखा कि एक फलाई रियासत क्या होती है। आप कोई आदमी किसी गवर्नमेंट के बीमार हो, आप किसी अस्पताल में चले जाएं, आपका मुफ्त इलाज था। सारे गरीब से गरीब आप हों, आपको मुफ्त तालीम मिलती थी और क्वालिटी की तालीम मिलती थी। कई उनका प्राइम मिनिस्टर एक आध बना, वो भी एक सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ के बना। उधर आप बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलती हैं जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता। अदालत में गरीब आदमी जाता है, उसको लीगल एड मिलती है मुफ्त की, उसको वकील मिलता है। हमने तो पहली दफा ये देखा। यहां तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक था ही नहीं। तो ये मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं। ये पहली दफा पाकिस्तान उस तरफ निकल गई है जिधर हम आज से 74 साल पहले जाना चाहिए था, इस्लामी फलाई रियासत। हमने 500 अरब रुपया हमने रखा हुआ है, एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब जवान उसका हिस्सा है, ओवरऑल कामयाब पाकिस्तान। और मकसद इसका यह है कि हम 40 से 50 लाख, जो हमारे सबसे निचला तबका, और हमारे पास तकरीबन सारा डेटा बेस तैयार हो गया है। इंशाअल्लाह हमारे पास अगले महीने तक सारा पाकिस्तान का हम अपना डेटा बनाया है कि सारी इनकम लेवल्स के हमारे पास अब डेटा आ गया है कि कौन सी फैमिली के कितने पैसे हैं, कितनी इनकम है, और उसके मुताबिक
ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نچلا 40 سے 50% خاندان ہے ان کو ہم اس کامیاب پاکستان کے نیچے لانے لگے. 500 ارب ان کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے سستے سود کے بغیر قرضے. کسان جو ہوں گے ان کو 3 لاکھ دیں گے سود کے بغیر قرضہ چھوٹے کسانوں کے لیے, اور جو شہر کے اندر ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. دوسری چیز ہم اسپیکر صاحب ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ ہم اس ملک میں کریں گے. ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس, جو میں اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کے 3 صوبے ہیں پنجاب, پختونخوا اور جی بی, ان کو میں آج خاص یہ اس لیے مجھے خوشی سے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اور بلوچستان وہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, ادھر بھی میری جام کمال سے بات ہو چکی ہے کہ سارے شہریوں کو ہم نے سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اسپیکر صاحب یہ جو بھی جس نے بھی دیکھا ہوا ہے, جس نے اس ملک میں غربت دیکھی ہے, سب سے بڑا عذاب ایک غریب خاندان پہ ہوتا ہے جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. پہلے ان کے بجٹ نہیں مل رہے ہوتے, وہ مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک فرد جب بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے وہ قرضے لیتے ہیں, سارا خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو چیز کی ہے, میں اپنی ساری اگر میں اچیومنٹ کوئی کہوں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے, اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس. یہ امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے. اسپیکر صاحب, ڈیولپ ملکوں کے اندر بھی پریمیم دینا پڑتا ہے ہیلتھ انشورنس کا. یہاں مفت انشورنس دے رہے ہیں اپنے سارے خاندانوں کو. یہ میں نے آپ کو بتایا جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں. اور یہ صرف ایک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اسپیکر صاحب, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. یہ اب پاکستان میں ماڈرن ہیلتھ سسٹم انشاءاللہ بنے گا. وہ کیسے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل صرف بناتے ہیں دیہاتوں کے اندر, چھوٹے شہروں میں. بڑے شہروں کے اندر صرف کمرشل ہاسپٹل بنتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر صرف وہاں آتا ہے, کیونکہ چھوٹے شہروں میں وہ پیسے نہیں دے سکتے. غریب آدمیوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوتی, تو وہ وہاں ہاسپٹل نہیں جاتے. یہاں سرکاری ہاسپٹل جب آپ لے کے جاتے ہیں ڈسٹرکٹس میں, وہاں ڈاکٹرز نہیں جاتے. وہاں آپ ہاسپٹلز دیکھیں وہ خالی پڑے رہتے ہیں, بڑی مشکلوں سے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں. پختونخوا میں انہوں نے ایکسٹرا ان کے لیے پیسے دیے تاکہ ڈاکٹرز جا سکیں. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, اس سے اب دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ گئی ہے. وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں, وہ پیسے دے سکتے ہیں. اور ہیلتھ کارڈ صرف سرکاری ہاسپٹل میں نہیں, کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ہیلتھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں سارے ملک میں ہاسپٹلز بنانے کے لیے, ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم اب آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اوقاف کی زمین, ویکیو ٹرسٹ کی زمین ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سستے داموں کے اندر ہم ہاسپٹلز کے لیے دیں گے, کیونکہ اتنی مہنگی زمین ہے شہروں کے اندر, اور تاکہ وہ جب ہاسپٹل بناتے ہیں ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا کہ اپنا ریکور کرنے کے لیے کاسٹ, تو ان کو سستی زمینیں دیں گے. جو بھی میڈیکل اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری باہر سے امپورٹ کروائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ جو ایک ایسا ہم نے قدم اٹھایا ہے, یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے. اور یہ نمبر 1 قرضے, نمبر 2 ہیلتھ کارڈ ان کو دیں گے ساری فیملیز کو, وہ ویسے بھی ہم کور کر رہے ہیں. تیسری چیز ہم نے ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن, ایک فرد کو ایک خاندان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ اس کے پاس ہنر آ جائے تاکہ وہ کمائی اپنی کر سکے.
اور پھر اسپیکر صاحب جو اس کے بعد مجھے اس کے بعد جو ہمارا بڑا زبردست انشاءاللہ یہ پروگرام ٹیک آف کرنے والا ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ، عام لوگوں کے لیے وہ گھر جو کہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے اب تک، تنخواہ دار طبقہ ہے، ویلڈر ہے، مزدور ہے، کسی کے پاس کیش نہیں تھا گھر اپنا بنانے کے لیے، اس لیے ہمارے شہروں کے اندر کچی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں، کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گھر شہر میں خرید سکتا ہے۔ اور یہ ساری جگہ پہ آپ دیکھ لیں، کراچی میں اتنی مہنگی زمین ہے، وہاں تقریباً 30-40% کراچی کچی آبادیاں ہیں، لاہور کے اندر کچی آبادیاں ہیں، بڑے شہروں میں کدھر سے غریب آدمی آ کے شہر میں اکوموڈیشن لے سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم نے اب بڑی محنت سے ایک قانون جو پھنسا ہوا تھا عدالتوں کے اندر، کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا، فورکلوجر لا، وہ ہم نے عدالتوں سے کلیئر کروایا، پھر بینکوں سے بیٹھے، پھر بینکوں کو انٹرسٹ کیا اس کے اندر۔ ابھی بینکوں کو پریکٹس نہیں ہے، ان کو عادت نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے، لیکن ان سے ہم مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ان کو زور لگا رہے ہیں کہ وہ قرضے دیں چھوٹے طبقے کو۔ لیکن ایک اور اب ہم نے جو مائکرو فائنانس کو، یعنی وہ کمپنیز جو کہ مائکرو فائنانس دیتی ہیں چھوٹے لوگوں کو جس میں اخوبت ہے، انشاءاللہ اب ہمارا پورا پروگرام ہے کہ یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، یہ سب سے پہلے یہ جو 40 لاکھ نیچے خاندان ہیں، ان کو ہم اس لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر شامل کریں۔ پھر اسپیکر صاحب احساس پروگرام، اب ہمارا اس اگلے مہینے جس طرح میں نے کہا ہمارے پورا ڈیٹا بیس پاکستان کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اب ہم نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی کریانہ سٹورز ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اندر وہ آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاس وہ ہوگا جو ڈیوائس، اور ان کے ذریعے 1,20,00,000 خاندانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے احساس کے ذریعے۔ یہ اسپیکر صاحب یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو نچلا ہمارا آپ سوچ لیں 1,20,00,000 خاندان، ان کو ڈائریکٹ سبسڈی کس چیز کی دیں گے؟ کیونکہ ایک انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھ رہی ہے، کموڈٹیز کی قیمت ریکارڈ پہ گئی ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر، تو ہم ان کو جو بیسک ہے، گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، جو ایک عام آدمی دالیں ہیں، ان کو ہم یہ جو 1,20,00,000 خاندان ہوں گے، یہ کسی بھی کرانہ سٹور اور یوٹیلیٹی سٹور پہ ان کا ہمارا ڈیٹا بیس پہ ہوں گے، یہ وہاں جا کے سبسڈائزڈ آٹا اور یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی یہ لے سکیں گے۔ اور پھر 90,000 ہم اسکالرشپس، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اپنے غریب طبقے کو دے رہے ہیں جو بھی نیچے۔ اچھا اسپیکر صاحب، پھر اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اب ڈائریکشن ہے وہ نکل گیا ہے، جو کہ پاکستان کی ویژن ہے کہ ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے پاکستان۔ اب میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں، جو مزدور ہیں بیچارے، جو محنت کش لوگ جو کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر بچا کے پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں، تو اب ہماری پناہ گاہ کا جو جال ہے وہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں ان ایریاز میں دیتے ہیں جدھر باہر سے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں، تاکہ وہ سو بھی سکیں، ان کو کرایہ بھی نہ دینا پڑے، ان کو کھانا پینا بھی مل جائے، وہ صاف ان کو نہا دھو بھی لیں، اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ان کا بچے وہ سیدھا اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھیجیں۔ اچھا اسپیکر صاحب، اب میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں، انصاف۔ دیکھیں، یہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کو ڈیفائن کیا گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے 2 ڈیفینیشنز دی تھی۔ انہوں نے نمبر 1 یہ کہا تھا
کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ دوسرا اس سے ریلیٹڈ ان کی حدیث تھی کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی تھی، قانون کی حکمرانی نہیں تھی، وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ سو جو انصاف ہے یہ بیسس ہے سویلائزیشن کا، کیونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ از رائٹ ہے۔ انسانی قانون انسانیت کا جو سویلائزیشن وہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے جدھر انصاف ہو۔ ابن خلدون جو سمجھے جاتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں، ابن خلدون نے کہا اپنی